اللہ 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 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت، دینی ایمانی بھائیوں، یہ حج کے مہینے اور حج کا موسم ہے۔ پوری دنیا سے اس سال خوش نصیب سعادت مند حج کی ادائیگی کے لیے اپنے اپنے وطن سے، اپنی اپنی جگہ سے سوئے حرم کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی کونے کونے سے، ملک کے طول و عرض سے خوش نصیب سعادت مند اس سال سفر حج پہ جانے والے حجاج کرام کے قافلے سوئے حرم کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس نغمے سے پوری فضا معمور ہے اور چاروں طرف ایک روحانی منظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی برکتوں سے ہم سب کو، امت مسلمہ کو، ساری انسانیت کو مالا مال فرمائے۔ بزرگان محترم، حج اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ حج اپنی خصوصیت اور انفرادیت کی وجہ سے دیگر عبادتوں سے ممتاز اور منفرد ہے۔ حج عشق خداوندی اور اظہار محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے۔ حج اتحاد امت کا ایک عالمی اجتماع ہے۔ حج ہر صاحب استطاعت اور صاحب نصاب پر پوری زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے۔ اس لیے حجاج کرام سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو خالص اللہ کو راضی کرنا آپ کا مقصد ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ حج میں حج کا اعلان، سورہ آل عمران میں حج کی فرضیت اور سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 96 سے 103 تک حج کے اجمالی احکام اور آداب کو بیان فرمایا ہے۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج مقرر فرمایا۔ اسلامی تاریخ میں، امت محمدیہ میں وہ پہلا قافلہ ہے، وہ پہلے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے سن 9 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں اپنا حج ادا کیا۔ سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ فرزندان توحید و اسلام کے ساتھ، اپنے جانثار صحابہ کرام کے ساتھ، اپنی ازواج مطہرات اور اہل بیت کے ساتھ آپ نے حج ادا فرمایا۔ یہی حج آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس حج کی خاص اہمیت ہے۔ اسی حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حج ادا فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ہیں، یہ بھی اپنا حج ادا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے حج کے تمام احکام، تمام مسائل اور آداب، حج کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کو واضح انداز میں اپنی امت کو بتا دیا، ہم سب کو بتا دیا، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو بتا دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حج ادا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے حج کے مسائل پوچھ رہے ہیں، حج کے احکام پوچھ رہے ہیں، اور حج کی جو تعلیمات ہیں ان تمام چیزوں کو پوچھ رہے ہیں، پوچھ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان میں خود بھی ارشاد فرما رہے ہیں، خذوا مناسککم، خذوا مناسککم، خذوا مناسککم، لوگوں حج کے جو احکام پوچھنا ہے، جو آداب پوچھنا ہے، جو احکامات پوچھنا ہے، جو مسائل پوچھنا ہے، پوچھ لو، پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ حضرات صحابہ کرام کی یہ مقدس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو دیکھا اور اپنا حج ادا کیا، اور ان کی یہ پوری کوشش رہی کہ یہ ہمارا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول بنے۔ اب حج کے سلسلے میں کوئی نئے مسائل بتائے، نئے احکام بتائے، نئے آداب بتائے تو یہ ناقابل قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس حج کی طاقت ہے، استطاعت ہے اور وہ حج ادا کر سکتا ہے، ایسا آدمی اگر حج نہ کرے تو اللہ اس ایک آدمی سے کیا سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے جس امتی کے پاس اتنی طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ حج کا سفر کر سکتا ہے، اگر وہ حج کا سفر نہ کرے اور مر جائے تو اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت، دینی ایمانی بھائیوں، قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ دیں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اگر انہوں نے حج ادا کیا ہے تو ان کے لیے ان کا حج مبارک ہو، ان کا حج ان کے لیے حج مقبول بنے، حج مبرور بنے۔ لیکن اگر کوئی صاحب استطاعت، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اب تک اگر حج کے فریضے سے غافل ہے تو ان کو توجہ دلائے کہ یہ اپنا حج کا فریضہ ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے صاحب استطاعت مسلمانوں کو، صاحب ایمان بندوں کو حج کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صاحب حیثیت نہیں ہے اللہ اپنے فضل سے سب کو صاحب حیثیت بنا کر حج کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی اس سال کا جو حج کا مشن ہے اور جو حج کی تمام کارروائیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی خیر و خوبی کے ساتھ، حسن خوبی کے ساتھ ان تمام کو مکمل فرمائے، اور اپنی شایان شان
ان حجاج کرام کی مہمان نوازی فرمائے جو حج کی ادائیگی کے لیے اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں اور مصروف عبادت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو موت سے پہلے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرما کر سارے عالم میں ہدایت، رحمت، امن و امان، سلامتی، ترقی، خوشحالی، اسلام اور مسلمانوں کی عظمت اور سربلندی کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک على حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔